معروف اینکر اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی زندگی تنازعات کا شکار رہی۔ انہوں نے کراچی کے ایک نجی چینل سے بطور نیوز کاسٹر اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ جلد وہ اپنی صلاحیتوں کے سبب دینی پروگرام عالم آن لائن سے منسلک ہو گئے۔ عالم آن لائن سے بھرپور مقبولیت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ عامر لیاقت حسین کے کئی روپ تھے۔ انہیں تقریر اور تحریر پر ملکہ حاصل تھا۔ وہ کہیں ہمیں مذہبی اسکالر کے طور پر نظر آئے تو کہیں میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے نظر آئے، کہیں وہ نعت خواں کے طور پر سامنے آئے تو کہیں وہ مبلغ کے طور پر ہمیں نظر آئے، لیکن انہوں نے ہر کردار کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے سیاست بھی کی۔ 2002 میں ایم کیو ایم جوائن کی۔ ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 2018 میں پی ٹی آئی جوائن کی۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے بھی وہ ایم این اے منتخب ہوئے۔ ایم کیو ایم چھوڑی تو انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ پی ٹی آئی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عمران خان سے متعلق ان کے سخت بیانات بھی سامنے آتے رہے۔ عامر لیاقت مذہبی اسکالر بھی کہلائے جاتے تھے۔ مختلف پروگراموں میں وہ اپنے بھرپور دینی اور وسیع مطالعے کا اظہار کرتے نظر آتے تھے، مگر ان کے بعض بیانات پر ماضی میں انہیں دینی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ عامر لیاقت حسین برجستہ گفتگو کے ماہر تھے۔ انہوں نے شوبز انڈسٹری میں اپنے نام کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی خوب بنایا۔ عامر لیاقت حسین کے جہاں بے شمار فالوورز تھے، وہاں ان کے ناقدین کی بھی بڑی تعداد ہے۔ وہ اپنی گفتگو، بعض خیالات کی وجہ سے ہمیشہ ناقدین کی تنقید کے نشانے پر رہتے تھے۔ عامر لیاقت حسین کے جہاں بے شمار فالوورز تھے، وہاں ان کے ناقدین کی بھی بڑی تعداد تھی۔ وہ اپنی گفتگو، بعض خیالات کی وجہ سے ہمیشہ ناقدین کے نشانے پر رہتے تھے۔ انہیں مسخرہ، ڈرامے باز جیسے الفاظ بھی سننے کو ملتے رہے۔ عامر لیاقت حسین ہمیشہ ناقدین کی جانب سے پھینکے جانے والے تنقید کے تیروں کو اپنے دل پر کھاتے رہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں۔ عامر لیاقت حسین نے 3 شادیاں کی۔ پہلی شادی سیدہ بشریٰ اقبال، دوسری شادی طوبیٰ اور تیسری شادی دانیہ ملک سے کی، مگر تینوں ہی شادیاں ناکامی کا شکار ہوئیں۔ 3 ماہ قبل دانیہ ملک سے ہونے والی تیسری شادی بھی ان کو راس نہ آ سکی۔ ان کی تیسری اہلیہ نے ان پر نشے اور تشدد جیسے سنگین الزامات عائد کیے۔ دانیہ ملک نے بعد میں خلا کا مقدمہ بھی دائر کر دیا۔ دانیہ کے بیانات سامنے آنے کے بعد گویا عامر لیاقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے بھی جوابی بیانات سامنے آئے، جس میں انہوں نے دانیہ ملک پر الزامات لگائے۔ دانیہ ملک کے سنگین الزامات سامنے آنے کے بعد ناقدین کی جانب سے شدید تنقید سامنے آئی۔ انہوں نے اپنے مداحوں سے معافی مانگی اور ملک چھوڑنے کا بھی اعلان کیا، مگر عامر لیاقت حسین ملک تو نہ چھوڑ سکے، دنیا سے ہی روٹھ گئے۔ ہمیشہ تنقید کی زد میں رہنے والے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی موت نے جہاں لاکھوں مداحوں کو سوگوار کیا، وہاں ناقدین بھی ان کی موت پر غم زدہ نظر آئے۔ عامر لیاقت حسین کو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ 49 سالہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی زندگی کا باب تو اب بند ہو گیا، مگر ان کی اچانک موت نے کئی سوالات جنم دیے ہیں۔ گھر میں جنریٹر کا چلنا، کمرے میں دھوئیں کا بھرنا، ان کا چیخ مارنا، اسپتال نہ جانا کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے، جو شاید سوالات ہی رہیں گے۔ پولیس کی جانب سے شفاف تحقیقات کی امید کی جا رہی تھی، مگر ان کی فیملی کی جانب سے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے مداح اب سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے تدفین کے بعد تحقیقات کا بھی دروازہ بند ہوتے نظر آ رہا ہے۔ محمد سعد صدیقی، رنگ نو نیوز، کراچی۔